اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسیاں طبی طور پر جو حضرات معذور ہیں ان کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ہمارے جو نوجوان حضرات کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں آگے آ کر مولانا کو بالکل قریب سے بیٹھ کر سنیں۔ میں پھر گزارش کروں گا ہمارے نوجوان حضرات سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور مولانا کے قریب بیٹھ کر درس قرآن سنیں۔ محترم حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری موضوعات پر درس قرآن منعقد کیا جاتا ہے یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں۔ اسی حوالے سے آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے عالمی و ملکی سطح پر بھوک، افلاس و غذائی قلت کے اسباب۔ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جن پوائنٹس کو آج جناب مولانا محمد اسلم شیخوپوری صاحب مدد اللہ ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، بھوک، امن اور خوف کا باہمی تعلق۔ نمبر 2، کیا عالمی سطح پر غذائی قلت کا ذمہ دار موجودہ سرمایہ دارانہ نظام ہے؟ نمبر 3، سرمایہ دارانہ نظام کے اہم عناصر ارتکاز دولت اور سٹے بازی موجودہ صورتحال کو ابتر بنانے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ نمبر 4، بھوک و افلاس کی موجودہ کیفیت کو ختم کرنے کے حوالے سے قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ تو آئیے ہم سنیں حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری صاحب وقت کے اس اہم ترین موضوع پر ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، اس قسم کے موضوعات جو خالص ہماری معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں اس پر اظہار خیال ہمارے یہاں بہت کم کیا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کے حوالے سے ہماری رہنمائی بھی بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ مولانا جیسے جید عالم دین ہمارے یہاں موجود ہیں اور قرآن و حدیث پر ان کی گہری نگاہ، یہ ہمارے لیے انتہائی خوش قسمتی کا سبب ہے کہ اس قسم کے موضوعات پر بھی وہ ہماری بھرپور رہنمائی فرماتے ہیں۔ آئیے سنیں جناب مولانا کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم۔ وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كل شيء خلقناه بقدر
آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ بتایا گیا کہ ہمارے اس ماہانہ درس قرآن کا آج کا موضوع ہے عالمی و ملکی سطح پر بھوک، افلاس و غذائی قلت کے اسباب. اس موضوع کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سب چند بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کائنات کے بارے میں قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. انسان اللہ کا نائب ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے، انسان اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے والا ہے، لیکن انسان اس کائنات کا مالک نہیں ہے. اس کائنات کی ایک ایک چیز وہ اللہ کی ملکیت ہے. آسمان اللہ کی ملکیت، زمین اللہ کی ملکیت، سورج، چاند، ستارے اللہ کی ملکیت، یہ نہریں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ چشمے، یہ اللہ کی ملکیت، یہ پہاڑ، یہ میدان اور یہ کھیت، یہ سب اللہ کی ملکیت. زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، معدنیات کے خزانے، وہ سارے کے سارے اللہ کی ملکیت. جن، انسان اور فرشتے، یہ اللہ کی ملکیت. انسان ان چیزوں کا مالک حقیقی نہیں ہے. عارضی طور پر اللہ نے انسان کا امتحان لینے کے لیے اسے مالک بنایا ہے، وگرنہ حقیقی مالک صرف اللہ ہے. دوسری بنیادی بات یہ جان لیجئے کہ اس دنیا میں جو لاکھوں قسم کی مخلوق ہے، خواہ وہ سمندر میں ہو یا فضا میں ہو یا پہاڑوں میں ہو یا جنگلات میں ہو، زمین کے نیچے ہو یا زمین کے اوپر ہو، سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے اور روزی پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہے. سورہ ہود 12ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے جانور ہیں، حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے. اللہ جانتا ہے ان کے ٹھکانوں کو بھی، عارضی ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے مستقل ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے. تو سب کو اللہ پاک روزی پہنچاتا ہے. تیسری بنیادی بات جو ذہن نشین کرنے کی ہے وہ یہ کہ ساری چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اتنے خزانے ہیں کہ وہ خزانے انسانوں، حیوانوں اور جنوں کے استعمال کرنے کے باوجود ختم نہیں ہو سکتے ہیں. سورہ ہجر میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ.
जितनी भी चीजें हैं सबके खजाने हमारे पास हैं। अनाज के खजाने अल्लाह के पास हैं, दूध के खजाने अल्लाह के पास हैं, शहद के खजाने अल्लाह के पास हैं, घी के खजाने अल्लाह के पास हैं, बिजली और पेट्रोल के खजाने अल्लाह के पास हैं। और अल्लाह इस बात पर कादिर है कि अल्लाह हजारों साल की जरूरियात एक ही साल में पैदा फरमा दे, एक ही दिन में पैदा फरमा दे, एक ही महीने में पैदा फरमा दे। अल्लाह इस बात पर कादिर है। 1000 का गल्ला इसी साल में सन 2008 में अल्लाह पाक पैदा फरमा दे, अल्लाह इस बात पर कादिर है। 1000 साल तक काम आने वाला पेट्रोल अल्लाह इसी साल में पैदा फरमा दे, अल्लाह इस बात पर कादिर है। लेकिन अल्लाह कहते हैं वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, हमारे पास सारी चीजों के खजाने हैं मगर हम उतना ही उतारते हैं जितना हमारा एक मुतअय्यन अंदाजा होता है। इसलिए कि अगर हम 1000 साल का खजाना और 500 साल की जरूरियात और 100 साल की जरूरियात एक ही साल में पैदा फरमा दें तो इंसान के पास ऐसे स्टोर नहीं है कि वो इनको जमा कर सके। अगर अल्लाह पाक 100 साल का पानी और 100 साल का गल्ला और 100 साल के फल वो एक ही साल में पैदा फरमा दे तो इंसान इन चीजों को जमा करने की ताकत नहीं रखता। तो अल्लाह पाक अंदाजे से उतारते हैं जितनी इंसान को जरूरत होती है। चौथी बुनियादी बात ये जान लीजिए कि हमें हमारे अल्लाह ने हुक्म दिया कि हलाल कमाओ और हलाल खाओ, हराम से और नापाक से बचने की तलकीन की गई। अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान, ऐ इंसानों जमीन में जो हलाल और पाकीज़ा है वो खाओ और शैतान के कदमों की इत्तिबा न करो। हर चीज के कमाने की भी इजाजत नहीं और हर चीज के खाने की भी इजाजत नहीं। एक मुसलमान होने की हैसियत से न कमाने में आजाद है न खर्च करने में आजाद है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे चाहें कमाएं और जो चाहें कमाएं और जहां चाहें खर्च करें और जितना चाहें खर्च करें, ऐसा नहीं। इस्लाम ने हमें इसका पाबंद बनाया है, कमाने के तरीके बताए हैं और खर्च करने के मसारिफ बताए हैं कि कहां कहां खर्च करना है। पांचवी बुनियादी बात ये जान लीजिए कि जुल्म की हर सूरत हराम है। जुल्म से बड़ा गुनाह कोई नहीं है और अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं, खास जुल्म इंसान पर हो या हैवान पर। और जुल्म जिस्मानी हो तो भी हराम है, सियासी जुल्म हो तो भी हराम है, माशी जुल्म हो तो भी हराम है और तिजारती जुल्म हो तो भी हराम है और कारोबारी जुल्म हो तो भी हराम है। जुल्म की जितनी भी सूरतें हैं ये सब हराम है। चूंकि हम बात कर रहे हैं ग़ज़ा के बारे में, मईशत के बारे में, इसलिए हम हर जुल्म की बात तो नहीं कर सकते। इसी के हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि इस्लाम ने धोखा देने को भी जुल्म करार दिया, तो धोखा देकर माल कमाना ये भी हराम। सूद जुल्म है, इस्लाम ने इसको भी हराम करार दिया। कम तोलना जुल्म है, इस्लाम ने इसको भी हराम करार दिया। मसनूई किल्लत पैदा करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा नफा कमाने के लिए जखीरा अंदोजी करना ये जुल्म है, इस्लाम ने इसको भी हराम करार दिया।
تو ظلم کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب حرام ہیں۔ یہ صورتیں انفرادی سطح پر اختیار کی جائیں تو بھی حرام، ملکی سطح پر اختیار کی جائیں تو بھی حرام، اور بین الاقوامی سطح پر اختیار کی جائیں تو بھی حرام ہے۔ تو ظلم کی ہر صورت کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ چوتھی بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جائے، جسے کہتے ہیں ارتکاز دولت۔ دولت کا ارتکاز، دولت کا اجتماع چند ہاتھوں میں ہو جائے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کی سوچ یہ ہے کہ دولت کو انسانوں کے درمیان گردش کرتے رہنا چاہیے، چند ہاتھوں میں دولت سمٹ کر نہ رہ جائے، ورنہ وہ ظلم کریں گے۔ انسان ایسا ہے کہ اگر اس کو اختیارات مل جائیں تو یہ ظلم پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے روشنی کو عام کیا ہے اور ہوا کو عام کیا ہے، پانی کو عام کیا ہے۔ اگر پٹرول، غلے اور اناج کی طرح روشنی پر اور ہوا پر اور پانی پر چند انسانوں کی اجارہ داری قائم ہو جاتی تو یہ انسان اتنا بخیل ہے اور بعض اوقات اتنا سنگ دل ثابت ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ غریبوں کو ہوا میں سانس بھی لینے کی اجازت نہ دیتا یا روشنی کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیتا۔ تو اسلام نے ان چیزوں کو عام رکھا۔ تو دولت کے بارے میں بھی اسلام کی سوچ یہ ہے کہ چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے بلکہ گردش کرتی رہے، جیسے کہ سورہ حشر میں فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ فللہ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا تو وہ اللہ کا ہے، رسول کا ہے، قرابت داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے۔ کیوں اس میں حکمت کیوں ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے کہ ان سب کا ہے اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت چند مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ پوری کی پوری دولت پر چند سرمایہ دار مسلط ہو جائیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے اس کے اندر سب کے حصے رکھے، اللہ کا حصہ، اللہ کے رسول کا حصہ، قرابت داروں کا حصہ، یتیموں کا حصہ اور مسکینوں کا حصہ، تاکہ دولت زیادہ سے زیادہ ہاتھوں تک پہنچے اور دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں یہ نہ ہو کر رہ جائے۔ تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا اور صدقے کا نظام قائم کیا۔ صدقے کا نظام زکوٰۃ سے بہت زیادہ وسیع اور وراثت تقسیم کرنے کا حکم دیا کہ وراثت جب تقسیم ہوگی تو دولت کئی ہاتھوں میں جائے گی، صرف ایک بیٹا یا صرف بیٹے یہ دولت پر قابض ہو کر نہیں رہ جائیں گے۔ تو ارتکاز دولت کو روکنے کے لیے اور دولت کو اور مال کو زیادہ سے زیادہ ہاتھوں تک پہنچانے کے لیے اسلام نے وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ ساتویں اور آخری بات یہ سمجھ لیجئے، جو چند بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں ان میں ساتویں بات یہ کہ اسلام اسراف کو اور نمود و نمائش کو حرام قرار دیتا ہے۔ فضول خرچی، اسراف، اور اسراف کیا ہے، فضول خرچی کیا ہے؟ جائز جگہ پر حد سے زیادہ خرچ کر دینا
یہ اسراف ہے، اور ناجائز جگہ پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا یہ اسراف ہے، یہ جان لیجیے۔ جائز جگہ پر حد سے زیادہ خرچ کر دینا، شادی پر خرچ کرنا جائز ہے، ولیمے پر خرچ کرنا یہ جائز ہے، خوشی کے موقع پر خرچ کرنا جائز ہے، تفریح کے لیے خرچ کرنا جائز ہے، لیکن اس میں حدود سے تجاوز کر جانا، اسی کو مقصد بنا لینا اور پھر اس میں نمود و نمائش کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جانا، لوگ دیکھیں میں نے کیسی شادی کی ہے اور میں نے کیسا ولیمہ کیا ہے اور میں نے کتنا جہیز دیا ہے اور ہمارے ہاں کتنی بڑی بارات آئی تھی اور منگنی پر کیسا خرچہ کیا ہے، یہ نمود و نمائش کا جذبہ آ جائے تو جائز کام میں بھی خرچ کرنا یہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو جائز کام میں حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف، اور ناجائز کام میں 1 روپیہ بھی خرچ کرنا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اور نیکی کے کام میں جتنا بھی خرچ کرے وہ اسراف نہیں ہے، وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور امت کی محسنہ، معلمہ، مربیہ، اللہ نے ہاتھ میں سخاوت رکھی تھی، جو آتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، جہاد پر، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ پر، دین کی اشاعت پر خرچ کر دیتی۔ ایسا تھا جیسے ہاتھوں میں سوراخ ہیں، ہاتھوں میں کچھ رہتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن بھانجے نے کہا، خالہ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں خیر نہیں ہے، اسراف میں خیر نہیں ہے، فضول خرچی میں بہتری نہیں ہے، آپ اتنا خرچ کرتی ہیں کچھ رہنے نہیں دیتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی ذکیہ اور بڑی ذہین خاتون تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اٹھائی ہوئی تھی، اور نبوت کی گود میں گویا کہ بلوغت کی آنکھ کھولی تھی، بڑا ذہن دیا تھا اللہ نے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے اسی جملے کو تھوڑا سا بدل دیا۔ بانجے نے کہا تھا لا خیر فی الاسراف، اسراف میں، فضول خرچی میں خیر نہیں ہے۔ سیدہ نے جواب دیا لا اسراف فی الخیر، نیکی کے کام میں خرچ کرنے میں اسراف نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے دین کے لیے اور نیکی کے راستے میں جتنا بھی خرچ کرے وہ اسراف نہیں ہے، اور گناہ کے کام میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے یہ اسراف ہے۔ بدعت پر 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے یہ اسراف ہے، دکھاوے کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو یہ اسراف ہے۔ اور یہ کلبوں میں اور شراب خانوں میں اور جوئے خانوں میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو یہ اسراف ہے، حرام ہے۔ تو اسلام نے اسراف کو، نمود و نمائش کو اور دکھاوے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ چند بنیادی باتیں اٹھائے گئے سوالات کے جوابات دینے سے پہلے میں نے عرض کر دی۔ اب آئیے ان سوالات کی طرف جو اٹھائے گئے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے۔ ان میں سے پہلا سوال کہ عالمی اور ملکی سطح پر بھوک، افلاس اور غذائی قلت کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے، جب بھی کوئی حادثہ ہو، کوئی سانحہ پیش آئے، کوئی بیماری ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے، قحط سالی ہو، غذائی قلت ہو، تو دنیا اور مادہ پرست لوگ اس کے ظاہری اسباب تلاش کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر سبب کیا ہے، اور یہ ظاہری اسباب بھی تلاش کرنے چاہیے، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ میں بیمار ہوا، مجھے دیکھنا چاہیے میں بیمار کیوں ہوا، یہ بیماری مجھے کیوں لگی،
میں نے کیا بے احتیاطی کی جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو گئی، لو لگ گئی، میں دھوپ میں زیادہ دیر کام کرتا رہا، مجھے بخار ہو گیا، یا ٹھنڈک پہنچ گئی، نزلہ کھانسی ہو گیا، تو ظاہری سبب بھی تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن ایک مومن کی نظر کسی بھی حادثے اور واقعے کے صرف ظاہری اسباب پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے باطنی اسباب پر بھی ہوتی ہے، اور ان اسباب کو ہم آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں ایمانی اسباب، قرآنی اسباب۔ قرآن کیا کہتا ہے، ایمان کیا کہتا ہے، تو ان اسباب پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہ السلام کے واقعے سے جو ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر چیز جو دنیا میں ہوتی ہے اور جو بھی حادثہ رونما ہوتا ہے اس کا ایک ظاہری سبب اور ظاہری صورت ہوتی ہے، اور اس کا ایک اللہ کے نزدیک حقیقی سبب ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب جب ہم غذائی قلت کے اسباب پر بات کریں گے تو جو ایک ظاہر پرست انسان ہے، مادہ پرست انسان، وہ ظاہری اسباب پر بحث کرے گا، صرف ظاہری اسباب پر۔ بارشیں نہیں ہوئی، اس لیے غذائی قلت کا سامنا ہے، طوفان آئے، سیلاب آئے، اور موسمی حالات ناموافق رہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ظاہری اسباب۔ لیکن ان اسباب کے علاوہ کچھ ایمانی اسباب بھی ہیں، قرآنی اسباب۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے سورہ شورى میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے انسانوں، تم پر جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تمہاری اپنی کرتوتوں اور حرکتوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں سارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں سے تو درگزر کر دیتا ہوں۔ اگر میں سارے گناہوں کی سزا دیتا تو اس زمین پر نہ کوئی انسان چلتا پھرتا دکھائی دیتا اور نہ ہی کوئی حیوان چلتا پھرتا دکھائی دیتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا كَسَبَتْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر اللہ انسانوں کو ان کے سارے گناہوں کی وجہ سے فوراً پکڑتا تو اس زمین پر کوئی بھی چلتا پھرتا دکھائی نہ دیتا۔ تو اللہ کہتے ہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ مہنگائی، یہ قحط، یہ غذائی قلت، یہ صرف بارشوں کے نہ ہونے اور موسم کے ناموافق ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت بڑا دخل ہمارے گناہوں کا بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں بارش نہیں ہوئی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، قحط ہوا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، موسم ناموافق رہا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ایک اور آیت کریمہ سن لیجئے، سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ ایک بستی تھی، بستی والے بڑے امن سکون اور اطمینان سے رہتے تھے، اور وہاں رزق کی بڑی فراوانی تھی، ہر جگہ سے رزق آتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا، شکر نہ کیا بلکہ کفر کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جب اس بستی والوں نے کفر کا، عدم شکر کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کفران نعمت کی وجہ سے،
عدم شکر کی وجہ سے بھوک کا عذاب بھی آتا ہے، غذائی قلت کا عذاب بھی آتا ہے، اور خوف کا عذاب بھی آتا ہے۔ یہ جو اللہ نے مثال بیان کی، یہ ایک بستی کی مثال نہیں، یہ پوری دنیا کی مثال ہے۔ اور آج تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا ایک گاؤں کی صورت اختیار کر گئی ہے، پوری دنیا۔ تو یہ پوری دنیا کی کہانی ہے کہ یہاں اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار، امن، سکون، اطمینان، لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالی نے بھوک اور خوف کا لباس ان پر مسلط کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے مخلوق تو زیادہ پیدا کی اور رزق کم پیدا کیا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں سورہ قمر کے اندر اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ اللہ مخلوق زیادہ پیدا کر دے اور رزق کم پیدا فرمائے، بلکہ جتنی مخلوق ہے اس کے مطابق اللہ پاک رزق بھی پیدا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کا اپنا ایک نظام ایسا ہے کہ جو زائد مخلوق ہوتی ہے اس کو تلف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک مچھلی اتنے انڈے دیتی ہے، ایک مچھلی اتنے انڈے دیتی ہے کہ اگر سارے انڈوں سے بچے نکل آئیں تو ایک سال کے اندر ایک مچھلی کے انڈوں سے اتنے بچے پیدا ہو سکتے ہیں کہ سمندر کے اندر پانی کے لیے ایک قطرے کی جگہ بھی باقی نہ رہے، اس کے بچے ہی بچے ہو جائیں۔ لیکن اس کے چند انڈوں سے تو بچے نکلتے ہیں اور باقی سارے کے سارے انڈے تلف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ انڈے خاندانی منصوبہ بندی والے تلف نہیں کرتے، بلکہ اللہ پاک کا جو منصوبہ بندی کا ایک نظام ہے اس کے تحت ان زائد انڈوں کو تلف کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ مخلوق زیادہ پیدا فرمائے اور رزق کم پیدا فرمائے، ایسا نہیں ہوا۔ جتنے انسان دنیا میں بستے ہیں ان سے زیادہ اللہ نے رزق پیدا فرمایا، لیکن ہوا کیا کہ ایک ایک انسان نے کروڑوں انسانوں کی روزی پر قبضہ جما لیا، ایک ایک انسان ہے۔ ہم میں سے ایسے بھی ہیں، ایک ہے لیکن اس نے ہزاروں کی روزی پر قبضہ جمایا ہوا ہے، اور ایسے بھی ہیں اکیلے نے لاکھوں کی روزی پر قبضہ جمایا ہوا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ ایک ہے مگر اس نے کروڑوں کی روزی پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ ورنہ غذائی قلت نہیں ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں آج کے موضوع کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ فرما رہے یہ جو غذائی قلت ہے، یہ جو مہنگائی ہے، یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، انسان پر ظلم کرتا ہے، لیکن میرا اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اگر انسان درست ہو جائے تو پوری دنیا کا نظام درست ہو جائے، نہ غذائی قلت رہے، نہ کسی کو خودکشی کرنی پڑے، نہ کوئی بھوک سے دل ملائے۔ اگر انسان درست ہو جائے تو پوری دنیا کا نظام درست ہو سکتا ہے۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، بڑا اچھا سمجھانے کے لیے واقعہ لکھا تھا کہ ایک بڑے میاں اخبار دیکھ رہے تھے تو ان کا پوتا انہیں بار بار تنگ کر رہا تھا، بار بار آ جاتا، چھیڑتا۔ اور آپ جانتے جن لوگوں کو اخبار پڑھنے کا چسکا ہوتا ہے وہ جب اخبار پڑھتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ان کو چھیڑے، حالانکہ جانتے بھی ہیں کہ اخبار کے اندر اللہ معاف فرمائے
80%, 85% تو جھوٹ ہوگا، اور اس میں فحاشی بھی ہوگی، عریانیت بھی ہوگی، لیکن چسکا ایسا ہے تو پڑھتے ہیں تو کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے، اور بہت برا لگتا ہے کہ کوئی ان کو چھیڑے۔ میں چونکہ خود بھی اخبار دیکھتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب کچھ چھیڑتا ہے۔ تو دادا نے اپنے پوتے کو مصروف کرنے کے لیے اخبار کا ایک صفحہ پھاڑ دیا جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا، تو وہ صفحہ پھاڑ کر اس کو دے دیا کہ جاؤ اس دنیا کے نقشے کو ٹھیک کر کے جوڑ کر لاؤ۔ وہ چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ نقشہ ٹھیک کر کے لے آیا۔ دادا کو بڑا تعجب ہوا، یہ دنیا کا نقشہ میں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس کو درست کرنا تو بڑا مشکل کام تھا اور اس نے چند منٹوں میں کر لیا، یہ کیسے؟ تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا، دادا ابا اسی نقشے کے دوسری طرف انسان کی تصویر تھی، میں نے دنیا کے نقشے کو نہیں چھیڑا، میں نے انسان کی تصویر کو درست کر دیا۔ جب انسان کی تصویر درست ہو گئی تو دنیا کا نقشہ بھی درست ہو گیا۔ اللہ کی قسم، اگر آج انسان ٹھیک ہو جائے انسان، تو پوری دنیا کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے زیادہ جو محنت کی وہ انسان پر محنت کی۔ انبیاء نے پتھروں پر محنت نہیں کی، اور سمندروں پر محنت نہیں کی، اور معدنیات پر محنت نہیں کی، اور فیکٹریوں اور کارخانوں پر محنت نہیں کی، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے انسان پر محنت کی ہے۔ اور انسان میں سے بھی سب سے زیادہ انسان کے دل پر محنت کی ہے۔ دل ٹھیک ہو جائے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، اور انسان ٹھیک ہو جائے تو پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی گڑبڑ نہیں رہ سکتی۔ اس دنیا میں ظلم ڈھانے والے درندے نہیں ہیں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اس دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے والے شیر نہیں ہیں، چیتے نہیں ہیں، ریچھ نہیں ہیں، بندر اور خنزیر نہیں ہیں، خون ریزی کرنے والے جنگل کے حیوانات نہیں ہیں، انسان ہے، انسان۔ بلکہ انسان جتنا ظلم کرتا ہے، جنگل کے درندوں کا ظلم اس کے سامنے ہیچ محسوس ہوتا ہے، بہت کم تر جتنا ظلم انسان کرتا ہے۔ جنگل کے درندے کبھی بھی اپنے مخالف جانور کی لاش کو جلاتے نہیں ہیں، زندہ کو نہیں جلاتے۔ جنگل کے درندے نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے۔ ہمارے انسان کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں۔ یتیموں کو جلاتے ہیں، بچوں کو جلاتے ہیں، بچیوں کو جلاتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو جلاتے ہیں، اور دوسرے مہذب انسانوں کو جلاتے ہیں، اور اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ مخلوق تو زیادہ پیدا فرما دی اور رزق تھوڑا پیدا کیا۔ اللہ کی نظر تو ساری دنیا پر ہے۔ مجھے اپنے گھر کی فکر ہے، میرے گھر کے 8 افراد ہیں، مجھے ان کی فکر ہے۔ میرے خاندان کے 50 افراد ہیں، مجھے ان کی فکر ہے۔ آپ میں سے کسی کے گھر کے 20 افراد ہوں گے، اسے ان کی فکر، اور خاندان کے 100-200 افراد ہوں گے، اس کی فکر، اور میرے اللہ کو اس کائنات میں بسنے والی اربوں کھربوں مخلوق کی فکر اور اس پر نظر ہے۔ تو اللہ سب کو روزی پہنچا رہا ہے، پرندوں کو بھی اور کیڑوں مکوڑوں کو بھی اور حیوانات کو بھی اور انسانوں کو بھی، اور جتنے انسان اس سے زیادہ اللہ پاک نے وسائل پیدا فرما رکھے۔ تو یہ پہلا سوال جو اٹھایا گیا، غذائی قلت کے اسباب، تو میں بتا رہا تھا کہ صرف ظاہری اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی نظر قرآنی اسباب پر بھی ہونی چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کتاب حقیقت ہے، یہ حقائق کو بیان کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ مت دیکھیں سائنسدان کیا کہہ رہے ہیں اور لیڈر کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو جھوٹ بھی بولتے ہیں اپنی اغراض کے لیے اور اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے
اور اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ قرآن سچ بولتا ہے، تو قرآن سے پوچھیے تو قرآن کہتے ہیں اے انسانوں یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں، تم میں سے بعض پر ظلم کرنے والے ہیں جنہوں نے دوسروں کی روزی پر اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ دوسرا سوال جو آج کے پروگرام کے حوالے سے اور موضوع کے حوالے سے اٹھایا گیا وہ یہ کہ سورہ قریش کی روشنی میں بھوک، امن، خوف کا تعلق کیا ہے؟ اب یہ سوالات ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک سوال الگ بحث کا تقاضا کرتا ہے۔ اب سورہ قریش یہ مستقل درس کا تقاضا کرتی ہے، تو اس لیے بہت گہرائی میں ہر سوال کے جواب میں نہ جا سکوں گا، جو اجمالی طور پر کچھ عرض کر سکتا ہوں وہ عرض کیے لیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ ایسی سرزمین ہے جہاں کوئی نہ پھل پیدا ہوتا ہے اور نہ کوئی اناج پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنا گھر بنانے کے لیے عجیب سی سرزمین کا انتخاب کیا۔ ایک صاحب سے ایک موقع پر یہ بات سنی، فرما رہے تھے اللہ نے بھی کمال کیا، اللہ چاہتا تو اپنا گھر سوئٹزرلینڈ میں بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو اپنا گھر کشمیر میں بھی بنا سکتا تھا، مری میں بھی بنا سکتا تھا، دنیا کے بڑے بڑے خوبصورت علاقے، تفریحی علاقے، جہاں کا موسم بڑا اچھا، جہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی، جہاں ہر قسم کے پھل، پھول اور اناج اور نباتات، تو بڑی کشش والے علاقے، تو وہاں بھی اللہ اپنا گھر بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنا گھر بنانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں ظاہری کشش کا کوئی سامان تھا ہی نہیں، تاکہ وہاں اگر کوئی جائے تو چشموں کے لیے نہ جائے، نہروں اور دریاؤں کی سیر کے لیے نہ جائے، اور پھلوں اور پھولوں کو دیکھنے کے لیے نہ جائے، اور سیر سپاٹے کے لیے نہ جائے، وہاں اگر جائے تو اللہ کے گھر کی محبت اور زیارت کے لیے جائے، صرف یہی چیز اس کے لیے باعث کشش ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کے باوجود اس میں تفریح کے کچھ پہلو پیدا کر لیے، لیکن اللہ پاک نے تو اپنا گھر ایسی جگہ پر بنایا، جلے ہوئے پہاڑ، جلے ہوئے کالے سیاہ پہاڑ، جہاں پر روئیدگی کا، نباتات کا کوئی نام و نشان نہیں، چشمے نہیں، دریا نہیں، نہریں نہیں، اور پھل نہیں، پھول نہیں، اناج نہیں، غلہ نہیں، کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اہل عرب اور اہل مکہ اور قریش بھوک سے بھی پریشان تھے اور خوف سے بھی پریشان تھے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب ہاشم نے مشورہ دیا کہ تم تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بناؤ تاکہ تمہیں معاشی پریشانیوں سے نجات ملے۔ تو ان کے تجارتی کارواں گرمیوں میں شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے، اس لیے کہ شام اور فلسطین ٹھنڈے علاقے، اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، اس لیے کہ یمن گرم علاقہ۔ جن گزرگاہوں سے گزرتے تھے تو وہاں پر ان کو پورا تحفظ ملتا تھا، تحفظ نہیں، پروٹوکول ملتا تھا۔ دوسرے تجارتی کاروان ان گزرگاہوں سے گزرتے تھے تو انہیں ٹیکس دینا پڑتا تھا، قبائلی سرداروں کو اور مقامی وڈیروں کو خوش کرنے کے لیے ہدیے نذرانے دینے پڑتے تھے، لیکن قریش کو دینا کچھ نہیں پڑتا تھا، کچھ نہ کچھ لیتے ہی تھے، پروٹوکول ملتا، اور وہ کس لیے؟ خدمت کعبہ کی وجہ سے، کہ یہ کعبہ کے خدمتگار ہے۔ یہ جان لیجئے کہ کعبہ کی محبت صرف 1400 سال سے نہیں ہے دلوں کے اندر، کعبہ کی محبت تو اللہ پاک نے اس وقت سے دلوں میں رکھی ہے جس دن سے کعبے کی بنیاد رکھی گئی ہے،
اور خاص طور پر اس دن سے جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا اس پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کر دو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر دو۔ اللہ کس میں اعلان کروں؟ کون سنے گا اس اعلان کو؟ نہ ریڈیو، نہ لاؤڈ سپیکر، نہ ٹی وی، نہ اخبار، کوئی ذریعہ ابلاغ نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں، کون سنے گا؟ اللہ نے کہا اعلان کر دو۔ اعلان کرنا تمہارا کام اور سارے انسانوں تک اسے پہنچانا یہ میرا کام۔ اعلان کر دو یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، آئیں گے اس گھر سے محبت کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے آئیں گے۔ اللہ نے کہا پیدل بھی آئیں گے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی سوار ہو کر آئیں گے، دور دراز سے آئیں گے۔ چنانچہ اللہ کا کہنا سچ ثابت ہوا، اور اللہ نے کعبے کے اندر جو مقناطیس کے اندر لوہے کے لیے کشش ہوتی ہے، کعبہ ایمان والوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو کعبے کی محبت بہت عرصے سے ہے، ہزاروں سال سے انسانوں کے دلوں میں محبت۔ جو مشرک تھے، بت پرست تھے، شراب نوش تھے، بدکار تھے، چور اور ڈکیت تھے، وہ بھی کعبے سے محبت کرتے تھے۔ تو خدمت کعبے کی وجہ سے، نسبت کعبہ کی وجہ سے قریش کو پروٹوکول ملتا، ان کا اکرام کیا جاتا، راستے میں ان کی عزت کی جاتی کہ کعبے کی خدمت کرنے والے۔ چنانچہ بڑے امن اور سکون سے یمن بھی جاتے، شام اور فلسطین بھی جاتے، یہاں کا سامان وہاں لے جا کر بیچتے، وہاں کا سامان مکہ میں لا کر بیچتے۔ تو اللہ نے اس تجارت کی برکت سے انہیں خوشحالی بھی عطا فرما دی، اور پھر کعبے کے جوار اور کعبے کے پڑوس کی وجہ سے اللہ نے ان کو امن بھی عطا فرما دیا۔ اور بعض تفسیروں میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب ہاشم کی عادت یہ تھی کہ تجارتی کاروان سے جتنا نفع حاصل ہوتا اس نفع کو مکہ کے بسنے والے تمام غریبوں اور امیروں پر برابر تقسیم کر دیتے تھے، تو یوں کوئی بھی بھوکا نہ رہتا، سب کو خوشحالی میسر آگے۔ تو اللہ نے اس احسان کا ذکر کیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کو یاد کرا، دیکھو تم سردیوں میں جاتے ہو یمن کی طرف اور گرمیوں میں جاتے ہو شام اور فلسطین کی طرف، تمہیں امن اور سکون ملتا ہے، تجارت میں نفع ملتا ہے، یہ میں نے کرم کیا، اس کعبے کی خدمت کی وجہ سے تمہیں یہ عزت ملی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس گھر کے رب، کعبہ کے گھر کے رب۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت تو مکہ میں نازل ہو رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اللہ یوں اشارہ کر رہے ہیں، وہ دیکھو وہ میرا گھر، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اللہ پاک نے مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی، مجھے آج تک یاد ہے امام حرم نے مغرب کی نماز میں یہی سورہ قریش پڑھی، تو جب یہ پڑھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو یہ پڑھتے ہوئے روتے روتے ان کی ہچکیاں بند کی، اس لیے کہ یہ سورت اور سامنے اللہ کا گھر، اور اللہ کہہ رہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کی۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تمہیں اللہ نے بھوک کے بعد خوشحالی عطا کر، اور خوف کے بعد اللہ نے تمہیں امن عطا کر دیا۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو کئی جگہ، موقع نہیں کہ میں ساری آیات آپ کے سامنے بیان کروں، کئی جگہ ایسے ہے کہ اللہ نے امن اور خوشحالی کو اور بھوک اور خوف کو اکٹھے ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں بھی ایسے سورہ قریش میں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ نے خوشحالی بھی عطا کی، امن بھی عطا کیا، خوشحالی کو بھی ذکر کیا، امن کو بھی ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس میں آپ دیکھیں، اس میں بھی یہی
رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق کی فراوانی عطا فرما۔ ابھی جو میں نے سورہ نحل کی آیت پڑھی، ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ اللہ نے وہاں پر بھی ایسے کیا، امن اور خوشحالی کو ایک جگہ ذکر کیا اور بھوک اور خوف کو دوسری جگہ ذکر کیا۔ یہ بتایا کہ جہاں امن ہوگا خوشحالی بھی ہوگی، اور جہاں بھوک ہوگی وہاں خوف بھی ہوگا۔ بھوک جب عام ہو جائے گی تو خوف، چور کا خوف، ڈاکو کا خوف، رشوت خور کا خوف، حرام خور کا خوف، ذخیرہ اندوز کا خوف ہی خوف۔ جہاں پر بھوک ہوگی تو مختلف قسم کے خوف انسان کو گھیر لیں گے۔ تو عام طور پر اللہ پاک نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھے ذکر فرمایا، اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ دو چیزیں اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کسی کو امن بھی عطا فرما دے اور ساتھ رزق حلال کی فراوانی بھی عطا فرما دے تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ سے یہ دونوں نعمتیں مانگنی چاہیے۔ اللہ سے امن بھی مانگنا چاہیے اور اتنا رزق بھی مانگنا چاہیے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس سورہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے چونکہ حکم دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے کھلایا اور جس نے امن عطا کیا، تو فرمایا کہ جو رب کی عبادت کرے گا اللہ اس کو یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک اس کو خوشحالی بھی عطا فرمائے گا اور اللہ پاک اس کو امن بھی عطا فرمائے گا۔ ایک تیسرا سوال جو آج کے موضوع کے حوالے سے اٹھایا گیا وہ یہ کہ کیا عالمی سطح پر غذائی قلت کا ذمہ دار موجودہ سرمایہ دارانہ نظام ہے؟ اس سوال کے جواب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ خود سرمایہ دارانہ نظام ہے کیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے کا نام سرمایہ داری ہے اور دولت کا نام سرمایہ داری ہے اور یہی سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ یہ کارخانے والا ہے، یہ بھی گویا کہ سرمایہ دار ہے، یہ جاگیردار ہے، یہ سرمایہ دار ہے اور یہی سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام مستقل ایک مذہب کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ خدا نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں خود انسان خدا ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان جس چیز کو چاہتا ہے حلال وہ حلال، انسان جس چیز کو چاہتا ہے حرام وہ حرام۔ انسان خدا ہے۔ حلال اور حرام کا اختیار گویا کہ دے دیا گیا انسان کو، حالانکہ یہ اختیار تو اللہ کا ہے کہ وہ کس چیز کو حلال کہتے ہیں اور کس چیز کو حرام کہتے ہیں۔ انسان نے چاہا زنا حلال ہو، حلال کر دیا گیا، جوا حلال ہو، حلال کر دیا گیا، ذخیرہ اندوزی حلال ہو، اسے حلال کر دیا گیا، شراب حلال ہو، اسے حلال کر دیا گیا۔ تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر انسان کو خدا بنا دیا گیا۔ یوں کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کا کلمہ یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ، بلکہ سرمایہ دارانہ نظام کا کلمہ ہے لا الہ الا الانسان۔ معبود اور خدا انسان ہے اور اس کی خواہشات ہیں۔ اور میرے اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا قرآن کریم میں، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اپنا اللہ بنا لیا اپنی خواہشات کو؟ قرآن یہ کہہ رہے کہ ایسے لوگ ہیں جو معبود بناتے ہیں
خدا بناتے ہیں، اللہ بناتے ہیں کس کو؟ اپنی خواہشات کو۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کے سلسلے میں پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اس میں خدا کی خدائی کا انکار کرتے ہوئے خود انسان کو خدا بنا لیا گیا۔ دوسری خصوصیت سرمایہ دارانہ نظام کی جو ہے وہ یہ کہ اس میں آخرت کی زندگی کوئی نہیں ہے، نہ آخرت کی زندگی ہے، نہ آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے کوئی کوشش ہے۔ اصل زندگی دنیا کی زندگی ہے، دنیا ہی کی عیاشی، دنیا ہی کی خوشحالی، دنیا ہی کی کامیابی، یہ اصل کامیابی ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ جبکہ اسلامی نظام میں اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، جسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں سمو دیا۔ آپ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، میرے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ مسلمان جیتا ہے تو آخرت کے لیے، مرتا ہے تو آخرت کے لیے، کماتا ہے تو آخرت کے لیے، عبادت کرتا ہے تو آخرت کے لیے، اس کے شب و روز گزرتے ہیں فکر آخرت میں۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں اصل زندگی وہ دنیا کی زندگی ہے، وہی جو اکبر کی طرف منسوب مصرع ہے، اکبر بعیش کوش، کہ جہاں دوبارہ نیس، اکبر مزے کر لو، مزے کر لو، اس لیے کہ جہاں دوبارہ نہیں ہوگا، دنیا دوبارہ نہیں ہوگی۔ تو مغرب کا نعرہ بھی یہی ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا نعرہ بھی یہی کہ اصل زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کوئی زندگی نہیں۔ ان کے اخلاق وہ دنیا کے لیے، ان کی محبت وہ دنیا کے لیے، ان کا کمانا، جینا، مرنا یہ سب دنیا کے لیے۔ اور تیسری خصوصیت سرمایہ دارانہ نظام کی وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں اصل چیز ہے نفع۔ ہر وہ کام جائز ہے جس میں نفع ہو۔ جیسے ہمارے ہاں وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی کسی پیسہ پرست، پیسے کی پوجا کرنے والے سے پوچھا گیا بھئی کہاں جانے کا ارادہ ہے، جنت میں یا دوزخ میں؟ اس نے کہا جہاں دو پیسے کا فائدہ ہوگا وہاں جائیں۔ تو اصل چیز ان کی ہاں نفع ہے، نہ جنت نہ دوزخ، نہ اللہ کی رضا نہ ناراضی، نہ حلال نہ حرام، جس چیز میں نفع وہ چیز جائز۔ تو ان سارے کاموں کی انہوں نے اجازت دے دی جس کے ذریعے سے انسان کو نفع ہو سکتا ہے۔ ایک چوتھی خصوصیت سرمایہ دارانہ نظام کی وہ یہ کہ اس میں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ دولت گردش کرتی رہے، بلکہ اس نظام کا یہ خاصہ ہے کہ اس کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے، جیسا کہ ابھی میں بتانے والا ہوں۔ تو دولت چند خاندانوں میں، چند کمپنیوں میں، چند افراد میں گردش کرتی رہتی ہے۔ دولت کی اس طریقے سے تقسیم نہیں کی جاتی کہ نیچے تک، یتیموں مسکینوں تک اس کے فوائد پہنچے۔ تو ان چند خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے میں اس سوال کا جواب یہی دوں گا کہ آج کی جو غذائی قلت، مہنگائی اور پریشانیاں ہیں ان کا بہت بڑا سبب سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو حقیقت میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بغاوت پر مبنی نظام ہے۔ اسلامی نظام سے اسے کوئی مناسبت اور تعلق نہیں ہے۔ چوتھا سوال جو اٹھایا گیا وہ یہ کہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور یہودی لابی کے زیر تسلط ملٹی نیشنل کمپنیوں کا کردار بھوک اور افلاس کے حوالے سے۔ ہاں، جب یہ سوال میرے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے اس کے جواب کی تلاش میں بعض کتابوں کا مطالعہ کیا۔
تو میں یہ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ اس وقت پوری دنیا پر 500 ملٹی نیشنل کمپنیاں حکومت کر رہی ہیں اور ان میں سے بھی 50 کمپنیاں ایسی ہیں کہ ان کی رفتار اتنی تیز ہے کہ لگتا یہ ہے کہ وہ باقی 450 کمپنیوں کو کھا جائیں. تو گویا کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والی 50 ملٹی نیشنل کمپنیاں اور ان میں سے 45 کمپنیاں ایسی ہیں جن کا تعلق امریکہ سے اور اس کے وہاں کے یہودیوں سے، صرف 5 کا تعلق دوسرے ممالک سے. اور ان 500 یا 50 ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ایک بھی کسی اسلامی ملک کی کمپنی نہیں ہے. حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ملک 11 ہیں، جن میں سے صرف ایک ملک غیر مسلم ہے. باقی 10 مسلم ممالک ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ہیں، لیکن تیل پر اجارہ داری ہے غیر مسلم ملٹی نیشنل کمپنیوں کی، مسلمانوں کی نہیں. تیل پیدا کرتے ہیں مسلمان. اللہ نے تیل کے خزانے، تیل کے دریا وہ رکھ دیے اسلامی ملکوں کی زمین میں، لیکن ہماری حماقتوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے تیل کی تقسیم پر اور اس کے ریٹ متعین کرنے پر جو تسلط اور غلبہ ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا. دنیا کی، پوری دنیا کی 60 سے 70% دولت وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پاس ہے، صرف 30% دولت باقی دنیا کے پاس. یہ کمپنیاں اگر چاہیں تو پوری دنیا میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہ رہے، کہیں بھی غذائی قلت نہ ہو، کوئی بیمار علاج سے محروم نہ رہے، تعلیمی ادارے عام ہو جائیں. لیکن یہ کمپنیاں یہ نہیں چاہتی کہ یہ خوشحالی پوری دنیا میں عام ہو جائے. یہ ہر سال لاکھوں ٹن خوراک سمندروں میں بہا دیتے ہیں اور ان کو جلا دیتے ہیں خوراک کو، صرف اس لیے کہ اگر یہ خوراک مارکیٹ میں آ گئی تو قیمت نیچے آ جائے تو ہمارے نفع کا تناسب وہ نہیں رہے گا جو ہونا چاہیے. صرف اپنے نفع کے لیے اور قیمتوں کو گراں رکھنے کے لیے لاکھوں ٹن خوراک ہر سال سمندروں میں ڈال دی جاتی ہے یا اس کو جلا دیا جاتا ہے، غربا میں تقسیم نہیں کیا جاتا. یہ کمپنیاں کیسے لوٹ مار کرتی ہیں، بہت سی مثالیں. میں نے عرض کیا کہ ان میں سے ایک سوال ایسا ہے کہ الگ بحث کا تقاضا کرتا ہے، مستقل بحث کا. میں صرف اجمالی طور پر چند باتیں بتا رہا ہوں. یہ کمپنیاں کیسے لوٹ مار کرتی ہیں، اس کی صرف ایک مثال. جو حضرات اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے تحقیق کر کے یہ لکھا کہ ان کمپنیوں نے کچھ زرعی بیج ایجاد کیے، جیسے بیجوں پر، مختلف قسم کے بیجوں پر، گندم کے بیج پر، کپاس کے بیج پر تحقیق کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے بیج ایجاد کیے اور بتایا یہ کہ ان بیجوں کے ذریعے سے کسان جو فصل حاصل کرتا ہے تو وہ دگنا اور چوگنا حاصل کر سکتا ہے. اور پھر چونکہ رشوت کا نظام تو ہے، اس رشوت کے نظام کے ذریعے سے ہمارے ملکوں کے اندر ان بیجوں کو رجسٹرڈ کروا دیا گیا اور کسانوں کو مجبور کیا گیا کہ اس بیج کو استعمال کریں، جس کی وجہ سے اسے پہلے سے 4 گنا زیادہ فصل حاصل ہو سکتی ہے. چنانچہ کسانوں نے اس بیج کو استعمال کیا تو واقعی ایسا ہوا کہ دگنی اور چوگنی فصل ان کو حاصل ہوئی. لیکن 1 سال کے بعد ان کی پیداواری صلاحیت کمزور ہو گئی. تو اب انہی کمپنیوں نے مشورہ دیا کہ ہماری کھاد کو استعمال کیا جائے تاکہ پیداواری صلاحیت برقرار رہے. تو انہی کمپنیوں کی کھاد خریدنے پر مجبور ہو گئے. 1 سال صورتحال بہتر رہی، لیکن اس سے
اگلے سال یہ ہوا کہ کیڑے مکوڑے عام ہو گئے. اب اس کا کیا حل؟ ان کمپنیوں نے کوئی دوا مارکیٹ میں متعارف کرا دی کہ اپنی فصل میں اس دوا کو استعمال کرو تو یہ کیڑے مکوڑے تلف ہوں گے. چنانچہ کسان ان کا بیج استعمال کرنے پر مجبور، ان کی کھاد استعمال کرنے پر مجبور اور انہی کی کیڑے مار دوائیں استعمال کرنے پر مجبور. آپ نے بھی سنا ہوگا، اگرچہ رہتے آپ کراچی میں ہیں، لیکن یہ کہ امریکن سنڈی. اب یہ پاکستان کے اندر امریکن سنڈی کیسے پیدا ہو گئی؟ تو وہی امریکن بیج، امریکن کھاد، امریکن طریقہ، امریکن ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تو امریکن سنڈی بھی پیدا ہو گئی. اب امریکن سنڈی کا علاج کیا؟ وہ کہیں گے کہ اس کا علاج بھی ہمارے پاس، ہماری دوا استعمال کرو. تو یوں زمین کو بنجر کر دیا گیا اور اپنا محتاج بنا لیا گیا کسان کو، تاکہ کسان ہر اعتبار سے ان کی دوائیں استعمال کرنے پر، ان کے بیج استعمال کرنے پر اور ان کی کھاد استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے. مجھے بڑا تعجب ہوا، انتہائی معتمد انسان کے حوالے سے بتا رہا ہوں. انہوں نے بتایا کہ فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں کام کرنے والے ایک محقق نے، پاکستان سے محبت رکھنے والے نے، کھاد کا ایک ایسا بیج ایجاد کر لیا جس پر امریکن سنڈی تو کیا کوئی سنڈی بھی اثر نہیں کرتی تھی، کوئی کیڑا مکوڑا اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. ایسا بیج اس نے ایجاد کر لیا. اللہ اکبر. جب ان کمپنیوں کو خبر پہنچی تو یہاں کے سرکردہ لوگوں پر اپنا دباؤ ڈالتے ہوئے اور رشوت دے کر وہ شخص جو زرعی تحقیقات کر رہا تھا اس کا وہاں سے تبادلہ کر دیا گیا تعلیم کے محکمے میں، تاکہ ایسا بیج پاکستانی کاشتکار استعمال نہ کر سکے کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی دواؤں سے بے نیاز ہو جائے اور امریکہ سے مستغنی ہو جائے. تو اس طریقے سے یہ کمپنیاں استحصال کر رہی ہیں اور دنیا بھر کے وسائل پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں. جس چیز کی قیمت چاہتی ہیں آسمانوں پر چڑھا دیتی ہیں اور جس چیز کی چاہے قیمت نیچے گرا دیتی ہیں. ایک 5واں سوال جو کیا گیا، سرمایہ دارانہ نظام کے اہم عناصر ارتکاز دولت اور سٹہ بازی موجودہ صورتحال کو ابتر بنانے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ویسے تو اس سوال کا جواب پچھلی بحث میں آ ہی چکا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ عرض کرتا ہوں. آپ یہ سوچئے کہ اگر کسی گاؤں کی ساری زمین اور سارے وسائل ایک چودھری اور ایک وڈیرے کے پاس چلے جائیں تو اس کے اختیار میں ہوگا کہ وہ باقی دیہاتیوں کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے. وہ چاہے تو ان کو غلہ مفت دے دے، چاہے تو غلہ ان کو قیمتاً دے دے، چاہے تو سستا دے، چاہے تو مہنگا دے. تعلیم پر بھی اسی کا قبضہ ہوگا اور پورے گاؤں کی سیاست پر بھی اس کا قبضہ اور معیشت پر بھی اس کا قبضہ، جیسے کہ آج کل ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ بہت خلاف بولتے ہیں جاگیردارانہ نظام کے خلاف کہ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، سرحد میں وڈیروں نے اور خوانین نے اور چودھریوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے اور معیشت پر، زمین پر قبضہ جما رکھا ہے. لیکن بین الاقوامی طور پر جو وڈیرے اور چودھری چھائے ہوئے ہیں اور جنہوں نے دولت پر قبضہ جمایا ہوا ہے ان کے خلاف سنجیدہ طور پر کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی. تو وہ جو ارتکاز دولت ہے کہ چند ہاتھوں میں دولت سمٹ کر رہ گئی، اس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں غذائی قلت کا سامنا ہے. ورنہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو زیادہ پیدا کیے ہوں اور غلہ کم پیدا فرمایا. میرا اللہ ایسا نہیں کرتا. پوری دنیا پر اس کی نظر ہے. انسانوں کو کتنے وسائل کی، کتنی گندم کی، کتنی رزق کی ضرورت ہے اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں. لیکن ظلم یہ ہو رہا ہے
کہ چند ظالم اور سنگ دل انسان ایسے ہیں کہ جن میں سے ایک ایک نے کروڑوں کی روزی پر قبضہ جمایا ہوا ہے، تو دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا، کچھ عرصہ پہلے میرا ہانگ کانگ میں جانا ہوا تو وہاں پتا چلا کہ ہانگ کانگ جو ملک ہے، انتہائی مالدار ملک، اس کا 1/3 جو حصہ ہے اس کا مالک وہاں کا ایک شخص ہے، ایک شخص جس کو وہ شیکا سنگھ کے نام سے متعارف کراتے تھے کہ 1/3 ہانگ کانگ کم از کم اس کا مالک وہ ایک شخص ہے۔ اس طرح کے نامعلوم کتنے اشخاص دنیا میں بیٹھے ہیں جنہوں نے بے تحاشا وسائل پر قبضہ جما رکھا ہے اور وہ ان کے فوائد کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی حال سٹہ بازی کا ہے۔ سٹہ بازی کے ذریعے سے بھی مہنگائی پیدا کی جاتی ہے، مصنوعی اور فرضی قیمتیں وہ متعین کرتے ہیں اور مہنگائی پیدا کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں جو بش صاحب امریکہ گئے، امریکہ کے صدر بش صاحب جب سعودیہ گئے اور وہاں انہوں نے سعودی حکمرانوں سے اپیل کی کہ تیل کی پیداوار میں مزید اضافہ کیا جائے، تو شاہ عبداللہ نے ان سے یہی کہا کہ جتنی ضرورت ہے دنیا کو ہم اس سے زیادہ تیل پیدا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے سٹے باز وہ تیل کی قیمتوں کو نیچے نہیں آنے دیتے۔ آپ سٹے پر پابندی لگا دیں، تیل کی قیمتیں خود بخود نیچے آ جائیں۔ اب ہو کیا رہے، عربوں کو، اسلامی ملکوں کو مجبور کیا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ تیل کی پیداوار پر، اور خود نہیں اپنے ذخیروں کو چھیڑ رہے، ان کا تیل نکلوا کر ذخیرہ کرتے جا رہے، جمع کرتے جا رہے، تاکہ ان کے کنویں خالی ہو جائیں اور وہ وقت آ جائے کہ پوری دنیا پر چند یہودی ساہوکاروں کا پٹرول پر قبضہ ہو جائے اور اسلامی ملک بھی ان سے پٹرول کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ تو اس ارتکاز دولت اور سٹہ بازی کی لعنت کی وجہ سے آج مختلف وسائل و اسباب کی قلت کا ہمیں سامنے ہے۔ آخری سوال جو آج کے موضوع کے حوالے سے اٹھایا گیا، بھوک افلاس کی موجودہ کیفیت کو ختم کرنے کے لیے قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں وہ عظیم کتاب عطا کی جو زندگی کے ہر میدان میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ خوشی میں کیا کرنا ہے؟ قرآن سے پوچھیے۔ غمی میں کیا کرنا ہے؟ قرآن سے پوچھیے۔ رزق کی فراوانی ہو تو کیا کرنا ہے؟ قرآن سے پوچھیے۔ اور غربت اور قلت غذا کا سامنا ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن سے پوچھیے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے، آپ کو انشاءاللہ ہر سوال کا جواب ملے۔ سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع اور توبہ۔ ہم اللہ کو بھولے ہوئے، ہم جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، سچے دل سے توبہ کریں گے اور اللہ کے حکموں کو زندہ کریں گے اور اللہ کی بات مان کر چلیں گے، تو اللہ کی قسم ہم فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے، یہ ملکوں والے، یہ دنیا والے، یہ پاکستان والے سچے دل سے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان سے بھی برکتیں نازل فرمائیں گے اور زمین بھی برکتیں اگلنا شروع کر دے گی۔ آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی اور زمین سے بھی برکتیں انسان کو حاصل ہوں گی۔ زمین اپنا سینہ کھول دے گی۔ جب انسان اللہ کا بن جائے گا تو اللہ کی زمین انسان کی بن جائے گی۔ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا انسان کے لیے اور انسان کو پیدا کیا اپنے لیے۔ جب انسان اللہ کا بنے گا تو اللہ اپنے پیدا کیے ہوئے وسائل کو اس کے تابع کر دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا
فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اللہ کہتے ہیں ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب انہیں غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑا. میرا اللہ کہہ رہا ہے قرآن زندہ کلام ہے، تازہ کلام ہے. قرآن ایسا لگتا ہے آج نازل ہوا ہے. قرآن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اسے جب بھی پڑھیں ایسا لگے گا آج نازل ہوا. آج تو ہم 1450 سال کے بعد پڑھیں، اگر قرآن کو 2000 سال بعد بھی پڑھا جائے گا تو ایسا لگے گا کہ قرآن آج نازل ہوا ہے. قرآن کہتے ہیں، اللہ انسان سے کوئی شکوہ کرتے ہیں، اے انسان ایسا کیوں نہ ہوا جب تجھے غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑا، تجھ پر مصیبت آئی، مہنگائی آئی، ظالم حکمران تیرے اوپر مسلط ہو گئے، تو اے انسان تو نے ایسا کیوں نہ کیا؟ تضرعوا، کہ تو اپنے اللہ کے سامنے جھک جاتا، ہاتھ اٹھا کر روتا، گڑ گڑاتا، سچے دل سے توبہ کرتا. اگر تو ایسا کرتا تو میں تیری پریشانی کو دور کر دیتا. لیکن ہوا کیا؟ ولیکن قست قلوبہم، ہوا یہ کہ انسانوں کے دل سخت ہو گئے. مہنگائی تھی، غذائی قلت تھی، پریشانیاں تھی، ظلم کا نظام تھا، رشوت عام تھی، لیکن اس کے باوجود انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. اور جان لیجئے انفرادی پریشانیوں کے لیے انفرادی توبہ کافی ہے، لیکن اجتماعی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. پاکستان والے اگر ذلت اور مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں تو پاکستان والے توبہ کریں، اور پورا عالمی اسلام اگر ذلت، مغلوبیت، محکومیت اور پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے تو پورا عالم اسلام توبہ کرے. تو قرآن نے ہماری یہ رہنمائی کی. تو سب سے پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس افلاس کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی. دوسری بات وہ ہے کہ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اختیار کرنا ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر اسراف بہت آ گیا، فضول خرچی بہت آ گیا، فضول خرچی بہت آ گئی، نمود و نمائش کا جذبہ بہت آ گیا، دکھاوا، تقریبات میں دکھاوا، فضول خرچی، عیاشی، یہ بہت آ گئی. خدا اس سے باز آ جائیے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے طرز زندگی کو اپنائیے. میرے آقا کی زندگی سادہ زندگی تھی. ایسا نہیں کہ میرے آقا کی سادگی اور میرے آقا کا فقر اضطراری تھا، نہیں، میرے آقا کا فقر اختیاری تھا. میرے آقا کی زندگی اس وقت بھی سادہ تھی جب آپ کے پاس کچھ نہ تھا اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. اور میرے آقا کی زندگی اس وقت بھی سادہ تھی جب مسجد نبوی میں سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے تھے، سب جگہ تقسیم ہو رہے تھے، غلام تقسیم ہو رہے، لونڈیاں تقسیم ہو رہی، اور میرے آقا کے گھر میں فقر و فاقہ کی تیاری ہو رہی. چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ حاضر ہوتی ہے، میرے ابا سب کو غلام اور لونڈیاں تقسیم کر رہے ہیں، مجھے بھی دے دیجیے. دیکھیے خود جھاڑو دیتی ہوں، کپڑے گندے رہتے ہیں، مشکیزیں پانی کے بھر کر اٹھا کر لاتی ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا جو مدینے والوں میں خدام اور غلام تقسیم کر رہے تھے، اپنی بیٹی سے فرمایا، بیٹی کیا میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ عرض کیا ضرور بتائیں. فرمایا، بیٹی سونے سے پہلے اور نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. دوسروں کو غلام، لونڈیاں اور خادم اور اپنی بیٹی کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ کو یاد کر لیا کرے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وقت جو حالات ہیں، میں وہمی آدمی نہیں ہوں،
کسی نہ کسی حد تک حالات پر کچھ نظر رکھتا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ حالات بد سے بدتر ہونے والے ہیں. ہر طرح سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے. جو ہم نے 60 سال تک اس ملک کے اندر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور گناہوں کی فصل جو ہم نے بوئی ہے، اب اس فصل کے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. بہت مشکل حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اختیار کرنا ہوگا. آپ کی سادگی کو، آپ کی کفایت شعاری کو، اس کو اختیار کرنا ہوگا تو ہم بچ سکیں گے، ورنہ پریشان ہی رہیں. اور تیسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مشکل حالات ہیں، غذائی قلت کا سامنا ہے، بہت سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. آج ہم اخبار میں روزانہ پڑھتے ہیں، باپ نے خودکشی کر لی، ماں نے خودکشی کر لی، پورے خاندان سمیت خودکشی کر لی. جب اس قدر نازک حالات ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے اڑوس پڑوس پر نظر رکھیں، غریبوں پر، بے روزگاروں پر، کمزوروں پر، مستحقین پر نظر رکھیں. ان پر نظر رکھنا یہ ہم پر لازم ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں تمہارا ایمان کامل نہیں ہے اگر تم نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہا. ہمیں اپنے اڑوس پڑوس پر، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں نظر رکھنی ہوگی کون ہیں صحیح مستحق لوگ، تاکہ کہیں ہماری غفلت کی وجہ سے، ہمارے عدم تعاون کی وجہ سے کوئی باپ، کوئی ماں خودکشی کرنے پر مجبور نہ ہو جائے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے اس حوالے سے عرض کی کہ اسلام ان حالات میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم جناب مولانا کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ وہ اپنے انتہائی قیمتی وقت نکال کر ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمارے سامنے قیمتی ہدایات رکھی. کچھ اعلانات سماعت فرمائیں. نمبر 1، اگلا ماہانہ خصوصی درس قرآن اتوار 13 جولائی کو 12:30 بجے انشاءاللہ منعقد ہوگا. ٹائم کی جو نئی سیٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے ابھی ہماری انتظامیہ نے 12:30 بجے کا درس قرآن ڈیسائیڈ کیا ہے. نمبر 2، القرآن کورسز کے زیر اہتمام طالبات و خواتین کے لیے دین کی بنیادی تعلیمات پر مشتمل 2 ماہی سمر کلاسز شہر کے 9 مقامات پر شروع ہو چکی ہیں. طالبات اپنی گرمیوں کی چھٹیوں کو کارآمد بنائیں اور زیادہ سے زیادہ ان کلاسز میں شریک ہوں. نمبر 3، پچھلا درس قرآن بموضوع خطبہ حجۃ الوداع امن عالم کا بے مثال چارٹر کے کیسٹ باہر اسٹال سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. نمبر 4، مدنی مسجد نارتھ ناظم آباد میں جناب مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب کے 27 بیانات 3 عدد CDs MP3 پر باہر اسٹال پر موجود ہیں، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. 5واں اعلان سنیں. حضرت مولانا عبدالستار صاحب مدظلہ اتوار 15 جون کو بعد نماز ظہر مدنی مسجد بلوچ کالونی میں بیان فرمائیں گے. یہ بیان پہلے ہر ماہ کی تیسری اتوار کو بعد نماز عصر شایان لان میں ہوتا تھا، اب یہاں مدنی مسجد میں منتقل کر دیا گیا ہے. کچھ بیماروں کے حوالے سے اعلانات ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے ہمیں. سیدہ آنٹی حاجی محمود صاحب، محمد رفیع صاحب، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. اور عبد الرحمان صاحب کے آپریشن کی کامیابی کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے. میں حضرت مولانا سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں. یہ 2 اعلان سن لیجئے. ایک تو انشاءاللہ آج
حسب معمول نماز مغرب کے بعد نارتھ ناظم آباد این بلاک ڈی سی آفس کے بالکل سامنے مدنی مسجد میں جو درس قرآن ہوتا ہے وہ ہوگا. خواتین و حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے. اس کے علاوہ گلشن معمار میں الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے جو جامع مسجد توابین تعمیر ہوئی تو وہاں ہم نے 12 جون سے 21 جون تک 10 روزہ تعلیم دین کورس رکھا ہے. اس کے ہینڈ بل باہر تقسیم ہوں گے، وہ ضرور لیتے جائیے گا. اور ہماری درخواست تو یہ ہے کہ آپ 10 دن فارغ کیجیے اور 24 گھنٹے وہیں گزاریے مسجد کے ماحول میں، ذکر و دعا اور تلاوت عبادت کے ماحول میں. انشاءاللہ روحانی ایمانی اعتبار سے بہت فائدہ ہوگا. اگر ایسا نہ ہو تو پھر کم از کم صبح 9 سے 12 اور شام کو 3 سے نماز مغرب تک یہ وقت اس کے لیے فارغ کیجیے. خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں لیکن وہ صرف دن کے اوقات میں، ظاہر ہے کہ رات کے اوقات میں ان کی رہائش کا وہاں پر کوئی انتظام نہیں. درود شریف پڑھ کر دعا کیجیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم پر رحم فرما. اے اللہ ہم قابل رحم ہیں، یا اللہ ہم پر رحم فرما. ہم فقیروں پر رحم فرما، ہم غریبوں پر رحم فرما، ہم گنہگاروں پر رحم فرما. اللہ رحم فرما، اللہ رحم فرما. اے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ ہو جائیں. یا اللہ ہماری بدعمالیاں ہمیں تباہ کر دیں. اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے حالات کو بدل دے، جذبات کو بدل دے، خیالات بدل دے، ہمارے دن رات بدل دے. اے اللہ بدل دے، اے اللہ بدل دے، دل دماغ بدل دے. اے اللہ ہمارے گھرانے بدل دے، ہمارا طرز زندگی بدل دے. اے اللہ بدل دے. یا اللہ ایسا بدل دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. تیرے غضب سے، تیرے عذاب سے، تیری پکڑ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو حفاظت فرما. یا رب حفاظت فرما. یا اللہ ہم جانتے ہیں، ہمیں یقین ہے اگر تو نے پکڑ لیا کوئی چھڑا نہیں سکتا. یا اللہ اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے، اپنی لعنت سے ہماری حفاظت فرما. یا رب حفاظت فرما. یا رب ہمیں ایمان عطا فرما. ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے متعلقین کو، قرابت داروں کو ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت عطا فرما. یا اللہ قرآن کا نور عطا فرما. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی سعادت ہمیں نصیب فرما. آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کو ہدایت دے دے. یا اللہ ہدایت دے دے. عالم اسلام کو ہدایت دے دے. یا اللہ عالم اسلام کو اچھی قیادت عطا فرما دے. یا اللہ عالم اسلام کو غیرت مند قیادت عطا فرما دے. ایمان والی قیادت عطا فرما دے. یا اللہ ذلت کی حد ہو گئی، محکومیت کی حد ہو گئی. مولا اب کرم فرما دے. مولا رحم فرما دے. مولا غیروں کی غلامی سے نجات دے دے. مولا ہم سب بیمار ہیں، شفا دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں. تو شفا عطا فرما دے. ہم سب فقیر ہیں، غنی تیرے سوا کوئی نہیں. اے اللہ تو ہمیں غنا عطا فرما دے. مولا ہم سب خطا کار ہیں، معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں. مولا معاف فرما دے. مولا کرم فرما دے. مولا رحم فرما دے. مولا معاف فرما دے. مولا جن حضرات و خواتین کے لیے دعا کے لیے کہا گیا اور جو درخواست نہ لکھ سکے
ہم سے نہ کہہ سکے یا اللہ ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے۔ مولا جو والدین اپنی نوجوان اولاد خصوصاً بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واهل بيته اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔